ایک عورت حسد میں اتنی آگے چلی گئی کہ شادی کی رات اپنے شوہر کو فرمائش رکھ دی کہ مجھ کو منہ دکھائی میں سوکن چاہیے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک استانی سے۔ استانی تھی، کالج میں پڑھاتی تھی، اس کی ایک اسٹوڈنٹ تھی، شاگرد تھی اس کی، ایک بہت خوبصورت گورا چٹا رنگ، لمبے لمبے بال، تکھے نین نقش، موٹی موٹی آنکھیں، بالکل افسرا تھی۔ کوئی شخص بھی اس کو ایک بار دیکھ لینا تو پلٹ کے لازمی دیکھتا تھا۔ حسن تھا اس کا، حسن کے جادو چلتے تھے اس کے۔ لیکن وہ سب سے بڑی کمی اس میں یہ تھی کہ پڑھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ پڑھنے میں بہت کمزور تھی، دماغ تو تھا لیکن دھیان نہیں تھا پڑھائی میں۔ اس کو غرور تھا اپنے حسن پہ، اپنے جلووں پہ، بڑا اتراتی تھی، بڑا غرور کرتی تھی۔ وہ جو ٹیچر تھی اس کو جو پڑھاتی تھی، سبق نہ آتا اس کو سزا دیتی، کھڑا کرتی، اس کو ڈانٹتی، اسے کہتی آپ کیوں نہیں، آپ عمر ہو رہی ہے، پڑھا کرو، آپ چھوٹی بچی تھوڑی ہو، اسے سب کے سامنے ذلیل کرتی۔ اور جو شاگرد تھی نا لڑکی، جو خوبصورت لڑکی تھی، اسے نا کہا کہ میں نا دل میں تہیہ کر لیا کہ اس استانی کو میں نے ذلیل کرنا ہے، اسے بدلہ لینا ہے کیسے بھی۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا حربہ کرتی رہتی استانی کو ذلیل کرنے کے لیے، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ استانی اچھی تھی، نیک تھی، نمازی پرہیزگار تھی، بڑے گن تھے اس میں استانی میں۔ اب اس کو تھا میں حسین ہوں، میں خوبصورت ہوں، میں جو کہوں گی میری ہر وقت مانی جائے۔ کیسے تیسے کر کے اس نے لڑکی نے ایف اے پاس کر لیا۔ ایف اے جو پاس کیا تو حسن کے چرچے پورے شہر میں مشہور ہو گئے۔ رشتہ آ گیا اس کا، اچھا شادی ہو گئی۔ شادی والے رات ہی اس کا شوہر اس کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے کہ دنیا کی خوبصورت لڑکی میرے سامنے بیٹھی ہے، بتاؤ منہ دکھائی میں کیا لیں گی آپ؟ وہ کہتی ہے اپنے لیے سوکن۔ آدمی کہتا ہے جو حکم میری جاں، پھر بھی مذاق کے علاوہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ منہ دکھائی میں کیا لیں گی؟ لڑکی آتی ہے میں نے کہا نا مجھے سوکن چاہیے۔ شوہر اس کا کہتا ہے آر یو سیریس؟ لڑکی آتی ہے بالکل سیریس۔ لڑکی کہتی ہے میں جو اسکول کالج میں پڑھتی تھی وہاں پہ استانی تھی، بہت اچھی تھی، میں پڑھائی میں اتنی اچھی نہیں تھی، مجھے خوبصورت تھی، میرا پڑھائی میں دھیان نہیں تھا، استانی نے مجھ کو پڑھا کے اتنا قابل بنا دیا کہ میں آج ایف اے کر لیا، ورنہ شاید میں ان پڑھی رہتی۔ تو میں چاہتی ہوں استانی نے جو اپنے گھر پریوار کو، بہن بھائی کو پڑھانے کے لیے اتنا ٹائم گزار دیا، اب ان کی شادی کی عمر گزر رہی ہے، میں چاہتی ہوں ان کو نا انعام کے طور پہ، گرو دشنا کے طور پہ آپ ان کی شادی کر لیں۔ مرد کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کتنی اچھی بیوی ملی ہے، خوبصورت ہے، یہ خوبصورت بھی ہے، کتنا خیال کرتی ہے اپنا استانی کا۔ لڑکی کہتی ہے ماں باپ کے بعد جو درجہ دیا گیا استاد کو دیا گیا، میں درجہ اس کو اور بلند کرنا چاہتی ہوں، میں سوکن لانا چاہتی ہوں اس کے اوپر۔ کوئی بھی عورت یہ سوچ نہیں سکتی، کیسی بھی ہو نا، سوکن پلاسٹک کی بھی ہو نا وہ برداشت نہ کرے۔ کہتا ہے لڑکی میں بہت ظرف ہے، میری بیوی کتنی سمجھدار ہے، اپنے منہ سے سوکن کی ڈیمانڈ کر دی ہے، وہ بھی شادی کی پہلی رات۔ تو کہتا ہے کہ میں یہ اکیلا فیصلہ تو نہیں کر سکتا، تو مجھ کو اپنے ماں باپ سے بات کرنی پڑے گی۔ تو لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے صبح بات کریں اپنے ماں باپ سے۔ لڑکا کہتا ہے صبح تو ولیمہ ہے، صبح کیسے بات کروں؟ لڑکی کہتی ہے نہیں، اگر آپ نہیں کریں گے تو میں بات کرتا ہوں، میں بات کرتی ہوں۔ لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں بات۔ شادی سے اگلے دن وہ لڑکا اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ نا ایسا ایسے بات ہے، میری بیوی نے ایک ڈیمانڈ رکھی ہے، آپ کو اچھی لگے تو آپ اس پہ رائے دیجیے گا، بری لگے تو بتا دیے گا۔ ایسے ایسے اس کی استانی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس استانی کو نا سوکن لے اپنی، وہ بتاتا یہ نہیں نام ہے۔ اس کے ماں باپ بھی استانی کو جانتے تھے، وہ سوچتے تھے کسی وقت میں کہ اگر وہ لڑکی سانولی نہ ہوتی، لڑکی وہ استانی تھی سانولی رنگ کی، سانولی رنگ کی نہ ہوتی تو ہمارے بیٹے کی ڈیمانڈ ہے خوبصورت لڑکی کی، ہم اس لڑکی کو اپنی بہو بنا لیتے۔ اب لڑکی عمر میں اس سے کم 8 سال بڑی تھی۔ ماں باپ نے بھی سنا لڑکے کے منہ سے تو لڑکی کی وہی لڑکی ہے جسے ماں باپ بھی چاہتے تھے، ماں باپ مان گئے۔ ولیمے کے بعد وہ لڑکا اور اس کے خاندان والے اس کے لڑکی کے گھر گئے، استانی کے رشتے کی بات کی ہے۔ استانی جو اس کی عمر ڈھل رہی تھی اس نے غنیمت سمجھ کے رشتہ قبول کر لیا، شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد جب گھر پہنچی ہے لڑکی، انہوں نے کہا کوئی جہیز کی ڈیمانڈ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، بس 2 دن بعد شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد لڑکی گھر پہنچی ہے، اس نے پھولوں سے استقبال کیا اس کی شاگرد نے، تو استانی دیکھتی ہکا بکا یہ یہاں پہ کیا ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی میری پہلی بیوی ہے، اسی نے رشتہ کرایا، کہا ہے کہ آپ سے شادی کر لیں۔ استانی حیران پریشان کہ اس میں اتنا دماغ کہاں سے آ گیا
یہ تو فسادی لڑکی ہے، جلتی تھی، کڑتی تھی، حسد کرتی تھی مجھ سے، لیکن استانی اگنور کر دیتی ہے کہ شاید بدل گئی ہو، وہ گلے ملتی ہیں، لیکن استانی کو کیا پتا تھا یہ سوکن بن کے سے بدلے لے گی۔ وہ خوبصورت لڑکی مہارانی بن گئی اور استانی کو بنا دیا نوکرانی۔ استانی چلو اس عمر میں رشتہ مل گیا، اسی پہ بڑی خوش تھی، وہ کام شام کرتی رہتی، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور ہی تھا۔ کچھ دن بعد وہ خبر پھیل گئی کہ وہ استانی جناب پیٹ سے ہے، اور وہ اب یہ کام نہیں کرے گی، وہ کام نہیں کرے گی۔ اور جو مہارانی تھی وہ بڑی پریشان کی، یہ کیا ہو گیا، چال تو الٹی پڑ گئی۔ جو مہارانی تھی اس کو اپنی فگر کا خیال تھا خوبصورتی نہ خراب ہو جائے، اس نے بچے کی ڈیمانڈ ہی نہیں کی، ابھی تک کوشش بھی نہیں کی۔ کیسے تیسے کچھ وقت گزرا، اس کے بعد اللہ نے اس کو چاند سا بیٹا عطا کیا استانی کو۔ استانی کی تو رتبے اور بلند ہو گئے۔ کہتے ہیں نا، پہلی اولاد ہو اور وہ بھی بیٹا ہو، خاندان میں بہو تو ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ کے چھالے کی طرح سنبھال کے رکھتے ہیں بہو کو۔ اب اس کی جو مصیبت آ گئی، کمبختی آ گئی، خوبصورت لڑکی تھی، اسے کام کر، یہ کام کر، وہ کام کر، استانی کو نہیں بچے کا دھیان رکھ، بچے کے پاس بیٹھ۔ استانی تو مہارانی بن گئی اور وہ اس کو بہو بن گئی نوکرانی، جو خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے نا اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے شوہر نے اب دیکھا نا کہ حد سے زیادہ ظلم بڑھ رہے ہیں، اس نے خوبصورت لڑکی سے کہا، دیکھو آج کے بعد اگر تم نے استانی سے کوئی بات کی تو تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ ہائے، سوکن بھی لائی، وہ کہتے ہیں نا تیلی بھی کیتا تو سکا بھی کھادا، اس کا یہ حال تھا۔ خوبصورت کتنا بھی انسان ہو، خوبصورت نہ ہو، ٹکے کا نہیں ہوتا۔ یہ سچی کہانی ہے، اخباروں میں بھی کوٹ ہوئی تھی۔